الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آج کی گفتگو کا عنوان ہے دید قصور. یہ ایک ٹرم ہے جو امام ربانی مجدد رسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں پہلی مرتبہ استعمال فرمائی. دید قصور کا مطلب انسان کی نظر اپنے عیبوں پر رہے، اپنے عیبوں کو دیکھنا، اپنے عیبوں پر نظر رکھنا، اس کو دید قصور کہتے ہیں. اس ٹرم کے الفاظ سے ہی مقصد کا پتہ چل جاتا ہے. یہ بڑا اہم عنوان ہے اس لیے کہ اس پر انسان کی اصلاح کا دار و مدار ہے. ہمارے مشائخ نے یہ بات لکھی کہ جب اللہ رب العزت کسی بندے سے راضی ہوتے ہیں تو اس کے عیوب اس کی نظروں میں واضح فرما دیتے ہیں. جب اللہ تعالی کسی بندے سے راضی ہوتے ہیں تو اس کے عیوب اس کی نظر میں واضح فرما دیتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہوتے ہیں اس کے عیوب اس کی نظروں سے چھپا دیتے ہیں. عیب ہوتے ہیں، اس کو نہیں پتہ چلتا کہ میں کوئی گناہ بھی کرتا ہوں یا نہیں کرتا. شیطان انسان کے عملوں کو ایسے مزین کر دیتا ہے کہ بندہ اپنے تانبے کو بھی اپنا سونا سمجھتا ہے، اپنے کھوٹے کو بھی کھرا سمجھتا پھر رہا ہوتا ہے. تو یہ بہت اہم عنوان ہے کہ انسان کی نظر اپنے عیبوں پر پڑے. آج گردنیں تنی رہتی ہیں، آنکھیں کھلی رہتی ہیں، انسان دوسروں کے چہروں کو دیکھتا پھرتا ہے اور ان کے عیب گنتا پھرتا ہے. اے کاش یہ گردن جھک جاتی، یہ آنکھیں بند ہوتی، یہ نگاہیں اپنے سینے پہ پڑتی کہ میرے اپنے اندر کیا عیب چھپے ہوئے. جس دور پہ نازاں تھی دنیا ہم اب وہ زمانہ بھول گئے، غیروں کی کہانی یاد رہی ہم اپنا فسانہ بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں. جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. ایک وقت تھا یہ نوجوان رات کے آخری پہر میں اٹھتا تھا، لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگاتا تھا، اس کے سینوں میں دل کانپتے تھے. تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے. کھویا گیا ہے تیرا جذبے کلندرانہ، آج وہ باطن کی نعمت ہم سے چھن چکی. وجہ کیا ہے کہ ہم اپنے عیب نہیں دیکھتے، ہمیں دوسروں کے عیب دیکھنے سے فرصت ہی نہیں ملتی.
ہر وقت دوسروں کے عیب پہ تولتے تھے. دوسرے کی برائی ہماری اچھائی تو نہیں بن سکتی، تو کیا فائدہ دوسروں کے عیب دیکھنے کا. کہتے ہیں کہ وہ مرض سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے کہ جس کو مریض مرض ہی نہ سمجھے. کسی نے افلاطون سے پوچھا تھا کہ بھئی سب سے زیادہ خطرناک مرض کون ہوتی ہے؟ اس نے کہا وہ کہ جسے انسان مرض ہی نہ سمجھے. جب مرض ہی نہیں سمجھے گا، علاج کی فکر ہی نہیں کرے گا، تو مرض کو پھیلنے کا موقع مل جائے گا. اسی طرح جو انسان اپنی خامی کو خامی نہیں سمجھے گا، وہ عادت بن جائے گی، راسخ ہو جائے گی، اور بالآخر انسان کے گمراہ ہونے کا سبب بن جائے گا. اپنے عیبوں پر نظر رہے. یہ انسان اپنی کوتاہیوں کو کوتاہی نہیں سمجھتا. جیسے درخت کو اپنے پھل وزنی نہیں لگتے، ایسے انسان کو اپنے عیب بھی برے نہیں لگتے. کر برے کام رہا ہوتا ہے اور برے کام برے نہیں لگ رہے. وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، قرین کی جمع قرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے مسلط کر دیے ان پر ان کے ساتھی شیاطین میں سے. فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، اور ان شیطانوں نے کیا کیا کہ ان کے جو کچھ آگے پیچھے تھا اس کو مزین کر کے پیش کیا. تم ٹھیک کر رہے ہو. وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ مِّن قَبْلِ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ. انسان کے عمل شیطان مزین کر کے پیش کرتا ہے. مثلا کوئی صاحب نماز مسجد میں نہیں پڑھتے جماعت کے ساتھ، شیطان ذہن میں ڈالے گا امام صاحب اچھے نہیں، اس لیے میں گھر پڑھتا ہوں. اور جی مولوی ایسے ہی ہوتے ہیں. شیطان ذہن میں ڈال دے گا. اپنی حالت کا پتہ نہیں کہ مجھے 5 فرض نمازیں بھی نصیب نہیں ہوتی. علماء پہ اعتراض. عزت میں الٹا کام کرے گا. اور جی کیا کریں سبھی کرتے ہیں، اور جی کیا کریں سبھی کرتے ہیں. شیطان مزین کر دیتا ہے اعمال. وہ ایک حکایت مشہور ہے کہ ایک چور تھا، اس کا بیٹا بھی چور نکلا. تو ایک دفعہ وہ اپنے والد کا کوئی سیاہ کارنامہ بیان کر رہا تھا، چوری کی واردات کہ ابو نے کیسے کی. تو بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ابو نے جب فلاں گھر کا دروازہ کھولا تو آگے سے وہ ایک لفظ درمیان میں اس نے استعمال کیا جو اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا، کہ ابو بہشتی نے جب دروازہ کھولا تو آگے سے دیکھا کہ وہ بدماش کھڑا تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا. ابو بہشتی اور تہجد پڑھنے والا بدماش. یہ ہوتے آنکھوں پہ پٹی بن جانا. چنانچہ ہمیں خود بھی اس کا تجربہ ہوا. ایک دوست تھے ہمارے انجینئر صاحب، اور زندگی ان کی بالکل عامیانہ تھی. سنت سے بھی محروم، 5 فرض نمازوں سے بھی محروم. کبھی جمعہ پڑھ لیا تو پڑھ لیا. سگریٹ کی عادت ہے، ویڈیو ٹی وی دیکھتے ہیں، بد نظری کے مرتکب ہوتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، جھوٹی قسمیں بھی کھاتے ہیں. جو ایک عام زندگی ہوتی ہے غفلت بھری، اس غفلت بھری زندگی کی تمام باتیں ان میں موجود تھی. ایک دن کہیں موقع مل گیا تو ساجد نے ان کے سامنے توبہ استغفار کے عنوان پر کچھ گفتگو کی. مقصد تھا کہ کیا پتہ اللہ تعالیٰ دل توبہ کی طرف موڑ دے.
خیر بات تو انہوں نے بڑے غور سے سنی، اور غور سے سننے کے بعد کہنے لگے کہ جی آپ نے بڑی اچھی باتیں سنائی، دل میں اتر گئی ہیں، بڑا اثر ہوا ہے میرے اوپر۔ ویسے ایک بات ہے، اپنے ارادے سے تو کبھی گناہ کیا نہیں، اپنے ارادے سے تو کبھی گناہ کیا نہیں، بغیر ارادے کے کوئی ہو گیا ہو تو اللہ معاف کر دے۔ اس وقت مجھے اپنے پاؤں کے نیچے کی زمین سرکتی نظر آئی۔ یا اللہ، اتنا بھی انسان اندھا ہوتا ہے، اتنا بھی آنکھوں پہ پٹی بندھ جاتی ہے کہ یہ زندگی ہے، اور اس زندگی کے بعد سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ ارادے سے تو کبھی گناہ کیا نہیں، نہ 5 نمازوں کا چھوڑنا گناہ، نہ بدنظری گناہ، نہ گانا بجانا فلمیں گناہ، پتہ نہیں پھر گناہ اس کی نظر میں کیا ہوگا۔ تو یوں پٹی بند جاتی ہے کہ انسان واضح کبائر کا مرتکب ہوتا ہے اور وہ اسے ٹھیک سمجھتا ہے۔ اس لیے شیطان کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن بندے کو پیش کر دیتا ہے۔ ایک رشوت لینے والے صاحب نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ ہم نے تو 2 ہی روٹی کھانی ہوتی ہے نا، ہم نے تو 2 ہی روٹی کھانی ہوتی ہیں، اور باقی پھر بیوی بچوں کا پیٹ پالنا بھی تو فرض ہے نا۔ رشوت لینے کے لیے شیطان نے دیکھو اس کے دماغ میں کیا بات ڈالی، کہتے جی ہم نے تو 2 ہی روٹی کھانی ہے نا، اور باقی بیوی بچوں کا پیٹ پالنا بھی تو فرض ہے نا، کیا کریں۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ انسان اپنے عیبوں کو عیب ہی نہیں سمجھتا۔ جب عیب ہی نہیں سمجھتا تو پھر توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی۔ تو اپنے عیبوں پہ نظر ہونا یہ اولیاء کی صفت ہے، دوسروں کے عیبوں پہ نظر ہونا یہ فساق کی عادت ہے۔ اور آج پہلی عادت ہمارے اندر نہیں، دوسری عادت زیادہ ہے۔ اس لیے آج کا عنوان رکھا گیا دید قصور، کہ ہمیں اپنے عیوب پر نظر ڈالنے کی عادت پڑ جائے۔ کئی لوگوں کو دیکھا بات کرتے ہوئے زبان سے گالیاں بولتے تھے، اور کہو کہ بھئی یہ کیا بات کر رہے ہو، تو کہتے ہیں میں نے تو گالی نہیں بکی، خود زبان سے نکلتی ہے ایک بات، اپنے کان نہیں سنتے، اتنا بہرا ہوتا ہے انسان۔ اور یہ بات تو آج بہت عام ہے، اپنی بات کو اپنے کان تھوڑے ہی سنتے ہیں۔ انسان بات سناتا ہے دوسروں کے لیے، تبھی تو دوسروں پہ اثر نہیں ہوتا۔ اس زبان سے نکلی ہوئی بات سننے کے لیے سب سے زیادہ قریب یہ کان ہے۔ اگر ان کانوں نے یہ بات نہ سنی، وہ کان کیسے سنیں گے جو اتنا دور بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو لوگوں کا قصور نہیں، اپنا قصور ہے۔ ہم ہی نہیں اپنی بات سنتے کہ کیا کہہ رہے ہیں، ہم نے بھی تو اس پہ عمل کرنا ہے۔ مصلح بننا آسان ہے اور صالح بننا بڑا مشکل کام ہے۔ دوسروں کو روک تو کر لیتا ہے بندہ، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، یہ ایسے کرو وہ ایسے کرو، بڑی کمال کی تنقید کر لیتا ہے، لیکن صالح بن کر رہنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ تو واعظ کو فقط مصلح ہی نہیں ہونا چاہیے، صالح بھی ہونا چاہیے، تب دوسروں پہ بات اثر کرتی ہے۔ ہمارے بزرگ تو اس کا اتنا خیال کرتے تھے کہ واقعہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت بچہ لائی جی، اسے منع کر دیں کہ یہ گڑ نہ کھایا کرے، فرمایا کل لے آنا۔ وہ اگلے دن لے کے آ گئی، آپ نے کہا بچے گڑ نہ کھایا کرو، چلی گئی عورت، مگر جاتے جاتے ذہن میں خیال آیا، وہ کہنے لگی امام صاحب یہ بات تو کل بھی کر سکتے تھے،
آپ نے مجھے خواہ مخواہ آج چکر ڈالا کہ پھر آنا، کل ہی کر دیتے۔ فرمان لگے کہ کل کیسے کرتا جبکہ خود میں نے ہی گڑ کھایا ہوا تھا، اس لیے آج کی بات کی کہ میں نہیں کھاؤں گا، پھر بچے کو منع کروں گا کہ بچے تم بھی گڑ نہ کھایا کر۔ تو ہمارے حضرات تو پہلے عمل کرتے تھے، پھر بات کرتے تھے، پھر اس کا اثر ہوا کرتا تھا آگے۔ اس لیے ہمارے اکابرین یہ دعا مانگتے تھے۔ سیدنا عمر لانو کی دعا ہے، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، اے اللہ مجھے اپنی نگاہوں میں چھوٹا بنا دے مگر دوسروں کی نگاہوں میں مجھے بڑا موٹا بنا دے۔ اپنی نظر میں چھوٹا کیا مطلب؟ کہ میرے سامنے میرے عیب واضح ہوں، مجھے اپنی اوقات کا پتہ ہو میں کیا ہوں، تاکہ میرے اندر تواضع پیدا ہو، عجب نہ ہو، خود پسندی نہ ہو، تکبر نہ ہو۔ اور دوسروں کی نظر میں مجھے بڑا بنا دے کا کیا مطلب؟ کہ جب دوسروں کے دل میں عظمت اور محبت ہوگی تو دوسرے پھر بات مانیں گے نا۔ تو دوسروں میں نظر میں مجھے پروقار بنا دیجئے تاکہ میں دین کی بات کروں تو لوگ بخوشی اس کو قبول کر لیں۔ اس لیے ہمارے اکابرین فرماتے تھے کہ خود کو ایسے ظاہر کرو جیسے ہو، خود کو ایسے ظاہر کرو جیسے ہو، یا پھر ویسے بن جاؤ جیسے اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہو۔ درنگی تو ختم ہونی چاہیے نا، یا تو جیسے ہیں ویسے اوپر سے بھی بنے، اور اگر نہیں تو پھر جیسے اوپر سے بنے ہوئے ہیں اندر سے بھی ایسے ہی بن جائے۔ اپنے عیب پہچاننے کے چند طریقے ہیں، ان طریقوں کے ذریعے سے انسان اپنے عیب پہچان سکتا ہے۔ سب سے پہلا اس میں سے کام کسی شیخ کامل کی صحبت میں رہنا، شیخ کامل کی زیر نظر رہنا۔ یہ جو شیخ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے نا، یہ اصلاح کا تعلق ہوتا ہے، کوئی شعبدے اور کرامتے دیکھنے کا تعلق نہیں ہوتا۔ سالک اپنے آپ کو اصلاح کے لیے پیش کرتا ہے اور شیخ پھر اس کو پیار محبت سے غلطیوں کی نشاندہی کرتا ہے اور ان غلطیوں سے جان چھڑانے کے طریقے بھی بتاتا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف نقاد ہوتا ہے کہ تنقید کر دی ختم، نہیں، اسے لے کے چلنا ہوتا ہے، پھر سمجھاتا بھی ہے کہ اس برائی سے ایسے جان بچائیں اور اس کو ایسے چھوڑیں، اور پھر ان کے لیے دعائیں بھی کرتا ہے تہجد کی نماز میں، اے اللہ ان گناہوں سے اس کو محفوظ فرما لیجئے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اخلاص کی یہ دعائیں بالآخر اس انسان کے کام آتی ہیں، اللہ تعالیٰ اصلاح کا راستہ ہموار فرما دیتے ہیں۔ یہ مشائخ کی دعائیں بڑے کام آتی ہیں۔ دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ انسان ڈوبنے لگتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اسے پھر اچھال دیتی ہے، پھر اچھال دیتی ہے۔ تو روک ٹوک کا تعلق ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمارے اکابر وہ فرماتے تھے کہ ہمارے مشائخ چپ شاہ نہیں ہوتے۔ چپ شاہ کہتے ہیں اس بندے کو کہ بس منہ بند کر لیا، بس مریدین سمجھ رہے ہیں پیر صاحب بہت پہنچے ہوئے ہیں۔ ہمارے ہاں چپ شاہ نہیں ہے، روک ٹوک چلتی ہے، کبھی محفل میں اور کبھی تنہائی میں، کبھی گرمی میں بات سمجھاتے ہیں اور کبھی نرمی سے بات سمجھاتے ہیں۔ نرمی بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے، گرمی بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ مقصد ہوتا ہے اگلا باپ سمجھ جائے، تو مشائخ پھر بات سمجھاتے ہیں، پیار سے بات سمجھاتے ہیں، اور اس میں بھی بڑی حکمت کا خیال کرتے ہیں۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ نے ایک دفعہ
دو بچوں کے بارے میں کوئی شکایت سنی کہ یہ سبق کی طرف دھیان نہیں دیتے اور کلاس میں بھی شرارتیں بیٹھ کے کرتے رہتے ہیں، ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی حکمت دیکھیے کہ آپ درس کے بعد کمرہ جماعت میں تشریف لائے اور استاد سے پوچھا کہ بتائیں آپ کی کلاس کے بچے کیسے پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے بتایا جی بہت اچھا پڑھ رہے ہیں جیسے ہوتا ہے۔ فرمان لگے کہ میں پھر کسی بچے کی منزل سنوں؟ ان کا ہاں جی۔ تو حضرت نے وہ جو بچے جس کی بات ہوئی تھی اس کو کہا بھائی آپ فلاں پارہ یاد کر لو اور پھر ذرا مجھے کمرے میں آ کے ذرا سنا دینا منزل۔ اور دوسرے بچے کو چلتے چلتے ایک ہی سنانے آئے گا پوری کلاس میں، دوسرا کوئی نہیں سنائے گا، اچھا تم بھی سنا دینا۔ ان دونوں کو کہہ دیا، نہ استاد کو خبر نہ کلاس کو خبر کہ اصل اندر معاملہ کیا ہے۔ اب وہ دونوں بچے جب سنانے کے لیے آئے، حضرت نے پہلے علیحدہ علیحدہ تنبیہ فرمائی، پھر دونوں کو بیٹھ کر تنبیہ فرمائی، غلطی کی اصلاح بھی ہو گئی اور کسی بندے کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوئی۔ یہ مشائخ کے اصلاح کا طریقہ ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کسی کو۔ دانا لوگ ہوتے ہیں، حکیم ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ پھر بڑی محفل میں کھال اتارنی پڑتی ہے، اس کے بغیر کام تو نہیں چلتا۔ اعلانیہ غلطی کی روک ٹوک بھی اعلانیہ، اور جو چھپی غلطیاں ہوں ان کی روک ٹوک بھی چھپ کے کرتے ہیں۔ اس لیے تربیت کے معاملے میں یہ لمع جو ہے انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ کیوں؟ تو انسان اپنے آپ کو شیخ کی نظر میں رکھے تاکہ شیخ اس کو دیکھے کہ اس کی زندگی گزر کیسی رہی ہے۔ اور آج کل تو یہ حال ہے کہ قریب تو اس لیے نہیں ہوتے کہ کہیں روک ٹوک نہ کر دیں۔ خواب بھی سناتے ہیں تو خواب کا وہ حصہ جسے خود اچھا سمجھتے ہیں وہ سنا دیتے ہیں اور دوسرے حصے کو گول کر جاتے ہیں، ادھورے خواب سناتے ہیں۔ صرف اتنا خواب سنائیں گے کہ جس کو پڑھ کے شیخ تعریف کر دیں بڑا اچھا خواب دیکھا۔ یعنی ایک مریض ایسا ہے کہ جو کوشش کر رہا ہے کہ ڈاکٹر کو میری مرض کا پتہ نہ چلنے پائے۔ اب اگر وہ کامیاب بھی ہو گیا تو نقصان کس کا؟ مریض کا ہی نقصان ہے نا۔ حالانکہ اپنے عیب تو کھولنے چاہیے، بتانے چاہیے تاکہ ڈاکٹر اس کا علاج کر سکے۔ تو شیخ کامل کی نظر میں رہنا یہ بھی اپنے عیبوں کو پہچاننے کا بہترین طریقہ ہے۔ بھائی بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک مریض تھا، روز خواب میں جنت دیکھتا تھا، روز خواب میں جنت کے مناظر۔ چنانچہ یہ بات اس نے لوگوں میں بتا دی اور کمیونٹی میں پھیل گئی۔ ایک دن بھائی بستامی رحمۃ اللہ کے پاس آیا، حضرت نے اسے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ اب اگر تم جنت دیکھو تو لاحول پڑھ دینا۔ اس کو بڑا غصہ آیا، دل میں سوچنے لگا کہ میرے شیخ میرے درجات پر جیلس فیل کرنے لگ گئے۔ خیر گھر آ گیا، اللہ تعالیٰ کی شان کہ جب اس رات پھر اس نے وہی منظر دیکھا، شیخ کی توجہ تھی، شیخ کی دعائیں تھی پیچھے سے اخلاص بھری۔ چنانچہ خواب میں ہی اسے یاد آ گیا کہ مجھے تو شیخ نے کہا تھا لاحول پڑھنا، چلو میں پڑھ دیتا ہوں۔ جیسے ہی اس نے لاحول پڑھا، جو منظر تھا سب کا سب اسی وقت ختم ہو گیا، آنکھ کھل گئی، حیران ہو گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اب شیخ کے پاس آ کر بات بتائی، شیخ نے فرمایا یہ شیطان تمہیں دنیا کا کوئی خوبصورت باغ دکھا کر تمہارے دل میں ڈال رہا تھا، تم تو جنت کی سیر کرتے ہو، تمہارے اندر عجب اور خود پسندی پیدا کر رہا تھا تاکہ اس ذریعے سے تمہیں تباہ کر دے۔ تم نے میری بات مان کر ایسا اچھا عمل کر لیا کہ اللہ نے تمہیں شیطان سے نجات عطا فرما۔ اب اگر شیخ کو وہ نہ بتاتا تو اپنے آپ میں تو وہ پتہ نہیں کیا بنا پھرتا۔
تو شیطان کے جال ہیں، کبھی ظلمانی ہے اور کبھی نورانی ہے، انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ چنانچہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جنگل میں بیٹھے مراقبہ کر رہے تھے، خلوت میں یکدم ایک نور کی طرح روشنی ظاہر ہوئی اور اس میں سے آواز آئی، عبد القادر جیلانی، تمہارے اعمال قبول کر لیے گئے، اب تم سے قلم اٹھا لیا گیا، جو چاہے تم کرتے پھرو۔ اب جب یہ پیغام انہوں نے سنا تو دل میں فوراً خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، عبادت میں لگے رہیے حتیٰ کہ آپ کو موت آ جائے، اس دنیا سے آپ انتقال کر جائیں۔ تو میرا کہاں سے مقام آ گیا کہ جیتے جاگتے ایسے درجے پہ پہنچ گیا کہ قلم اٹھا لی گئی؟ تو آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب آپ نے کہا تو وہ تو شیطان تھا، بھاگا وہاں سے، مگر بھاگتے بھاگتے ایک بیک فائر کر گیا، ایک دوسرا وار کر گیا۔ کہنے لگا عبد القادر جیلانی، میں نے اس ذریعے سے سینکڑوں اولیاء کو دھوکہ دیا، مگر تو اپنے علم کی وجہ سے بچ گیا۔ اگر آپ کہہ دیتے ہاں تو آپ اس دوسرے دھوکے میں آ جاتے۔ آپ نے جیسے ہی سنا کہ عبد القادر جیلانی، میں نے ہزاروں کو دھوکہ دیا اور گرا دیا، تم اپنے علم کی وجہ سے بچ گئے، آپ نے پھر کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، او مردود، میں اپنے علم کی وجہ سے نہیں بچا، میں اپنے رب کے فضل کی وجہ سے بچ گیا۔ اب بتائیے جب اس کے ہتھ کنڈے ایسے ہیں تو پھر اس سے تو اللہ کی رحمت ہی سے بندہ بچ سکتا ہے نا، ہمارے بس میں تو نہیں ہے۔ تو شیخ کامل کی نظر میں رہنے کا فائدہ یہ کہ شیخ آئینے کی مانند اس بندے کو اس کا چہرہ دکھا دیتا ہے۔ چنانچہ استاد کے بغیر انسان کی اصلاح نہیں ہوتی۔ ایک چھوٹی سی مثال کہ جو طالب علم پرچہ کرنے بیٹھتا ہے، وہ جب اس کا جواب لکھتا ہے تو اس کے ذہن میں اس کے سارے جواب بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن جب ممتحن کے ہاتھ میں جاتے ہیں وہ بتاتے ہیں یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، اور وہ کہتے ہیں ہاں واقعی مجھ سے غلطی ہوئی۔ تو دیکھیے، خود جب اپنی رائے دینے کا موقع تھا تو اس کی نظر میں اس کا سارا پیپر بالکل ٹھیک تھا، لیکن شیخ کے ہاتھ میں گیا، اب اس کو ریئلائز ہوا کہ واقعی میں غلطی کر رہا تھا۔ اسی طرح انسان اپنے عیبوں کی اصلاح خود کرنا چاہے تو وہ غلطی کر جاتا ہے، اس لیے شیخ کامل کی صحبت میں رہنے سے اس کو اپنے صحیح عیوب کا پتہ چل جاتا ہے۔ اس لیے ہم نے دیکھا اکثر ڈاکٹر جو بیمار ہوتے ہیں نا، وہ خود گولیاں نہیں لیتے، وہ اپنی نبض کسی اور سے چیک کرواتے ہیں، کسی اور ڈاکٹر سے پریسکرپشن لیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اپنے بارے میں اپنی رائے ٹھیک نہیں ہوتی، بائسڈ رائے ہوتی ہے بندے کی، تھرڈ پرسن کی اوپینین اچھی ہوتی ہے۔ اسی طرح شیخ کی رائے سالک کے بارے میں ایسی ہوتی ہے کہ وہ اس بندے کے عیوب اس کے سامنے کھل جاتے ہیں۔ دوسرا طریقہ کہ دیندار دوستوں کو یہ بتانا کہ بے اگر مجھ میں کوئی غلطی دیکھیں تو بتا دیا کریں۔ ایک تو ہے نا شیخ کی صحبت میں رہنا، ہر وقت تو یہ حاصل نہیں، تو پھر جو دیندار دوست ہیں ان کو کہہ دینا کہ بھئی اگر آپ مجھ میں کوئی خامی دیکھیں تو مجھے بتا دیا کریں۔ ہمارا حال آج کل الٹا ہے، ہم دوست اسے سمجھتے ہیں جو ہماری تعریفیں کرے، اور اگر کوئی نشاندہی غلطی کی کر دے تو ہم اسے اپنا دشمن سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ میں اس شخص کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا جو شخص میرے پاس میرے عیبوں کا تحفہ لائے گا۔ یہ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جو شخص میرے پاس میرے عیوب کا تحفہ لائے گا میں اس شخص کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ تو ہم اپنے دوستوں سے برملا کہہ دیں کہ بھئی اگر آپ کو ہمارے اندر کوئی کوتاہی نظر آئے، کوئی بات نظر آئے تو مجھے آپ نصیحت فرما دیا کریں، آپ کی مہربانی ہے جی۔ تو نیک اور دیندار دوست بھی بندے کی اصلاح میں معاون ہو سکتے ہیں۔
صحابہ کرام تو کوئی چیز ایسی دیکھتے تھے فوراً دوسرے کو تنبیہ کر دیتے تھے، اور اس کی وجہ اخلاص ہوا کرتی تھی۔ حتیٰ کہ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ 2 چادریں لے کر مسجد میں آئے تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے کہ جی سب کو ایک چادر ملی، آپ کو 2 چادریں کیسے ملی؟ تو آپ نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ بیٹے اس کا جواب دو۔ تو وہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے کہ ایک ایک چادر ہی سب کو ملی تھی، ابو کو بھی ایک چادر ملی تھی، ایک چادر مجھے ملی تھی، میں نے اپنی چادر اپنے ابو کو ہدیہ کر دی، اس لیے میرے ابو کے پاس اب 2 چادریں موجود ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام کا معاملہ۔ چنانچہ ایک بادشاہ تھا، علماء کا تو قدردان تھا، لیکن ایک عالم جب آتے نا تو ان کو تو تخت پہ بٹھاتا اور خود ان کے سامنے دوسانوؤں کے بیٹھتا، اور وہ عالم بھی بڑے سادہ سے تھے، دیہات میں رہنے والے، کوئی ایسی فوں فاوی نہیں تھی، تو دوسروں کو یہ بات بڑی محسوس ہوتی کہ ہم تو اس سے زیادہ بڑے عالم اور زیادہ رتبے درجے والے، لیکن بادشاہ اس کی جو قدر کرتا ہے وہ بڑی بات ہے۔ تو ایک دن پوچھ ہی بیٹھے کہ جی آفٹر آل کیا وجہ ہے کہ آپ نے کبھی اپنی مسند پہ کسی کو نہیں بٹھایا، فقط اسی کو بٹھاتے ہیں؟ اس نے کہا بنیادی فرق یہ ہے، آپ لوگ آتے ہو تو آپ کو میری تعریف سے فرصت ہی نہیں ملتی، جتنی دیر بیٹھتے ہو میری تعریفیں کر کے الٹا میرے نفس کو اور بگاڑتے رہتے ہو۔ یہ خدا کا بندہ ایسا ہے کہ میرے اندر جب بھی کوئی عیب دیکھتا ہے فوراً اچھے انداز سے تنبیہ کر دیتا ہے، یہ میرے استاد کی مانند ہے، میں اسے تخت پہ بٹھا کے 2 دانوں اس کے سامنے بیٹھا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنا کہ جس طرح آپریشن کرتا ہے نا ڈاکٹر، تو بندے کا جسم کاٹتا ہے اور اس کے اندر سے گند نکالتا ہے، پھر اسے ٹانکے لگاتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب اسی بندے کو صحت ملتی ہے تو وہ اسی سرجن کا بڑا احسان مند ہوتا ہے کہ جی آپ نے میرے اوپر احسان کیا۔ کیا مطلب کہ آپ نے چھریاں چلائیں، میرے جسم کو کاٹا، وہ اس کو احسان مان رہا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب سالک کی اصلاح ہوتی ہے اور اس کو شریعت پر استقامت نصیب ہوتی ہے، سالک اپنے شیخ کا احسان مانتا ہے، آپ نے میری اصلاح فرمائی، میں ساری زندگی آپ کا احسان اتار نہیں سکتا۔ تو اپنے دوستوں سے کہنا چاہیے کہ وہ بھی بندے کی اصلاح کریں اچھے طریقے سے۔ حسنین کریمین دونوں بھائیوں نے ایک دفعہ دیکھا ایک بڑے میاں کو وضو میں غلطی کر رہے ہیں، اب سوچا کہ بڑے میاں کو کیسے بتائیں، تو ان میں سے ایک آیا کہ میں نے وضو کرنا سیکھا ہے اور مجھے یقین نہیں کہ میں پوری طرح ٹھیک کرتا ہوں یا نہیں، آپ میرا وضو دیکھیں گے؟ چنانچہ انہوں نے بیٹھ کے وضو کیا۔ جب انہوں نے ٹھیک وضو کیا تو بڑے میاں کو غلطی کا احساس ہو گیا، کہنے لگے بچوں تم نے مجھے بڑے اچھے انداز سے نصیحت کر دی۔ تو ہمارے اکابرین کا یہ ماحول تھا، چھوٹا بڑا جو کوئی بات دیکھتا تھا اچھے انداز سے پیار کے انداز میں اس کی اصلاح کر دیا کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو گورنر تھے، آپ ان کے بارے میں خیر خبر رکھا کرتے تھے، بہت ٹائٹ تھے اس معاملے میں کہ یہ کام ٹھیک کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رپورٹ ملی کہ جناب لوگوں کو ان سے بڑی شکایتیں ہیں۔ عمر رضی اللہ بڑے حیران کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو بصیرت دی ہے اس کے ساتھ میں نے ان کو رکھا، اتنے نیک متقی پرہیزگار آدمی ہیں، لیکن پتہ نہیں لوگوں کو کیا شکایت ہے۔ حمد کے گورنر تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ بھئی کیا بات ہے، لوگوں کو آپ سے بہت اعتراض ہے۔ چنانچہ لوگوں کو بھی بلا لیا اور گورنر صاحب کو بھی بلا لیا۔ لوگوں سے پوچھا جناب آپ کو کیا اعتراض ہے؟ لوگوں نے کہا جی ہمیں ان سے 3 اعتراض ہیں۔ بھئی کون کون سے؟ کہ جی پہلا اعتراض تو یہ ہے کہ یہ صبح کے وقت اپنے گھر سے دیر سے آتے ہیں، دیر سے آتے ہیں۔ اچھا، پوچھا جی آپ اس کا جواب دیجئے۔ وہ کہنے لگے جی دیر سے میں اس لیے آتا ہوں کہ میرے گھر میں کام کرنے والی کوئی خادمہ تو ہے نہیں، بیوی اکیلی ہے، بچے بھی ہیں، تو کام کاج جو ہے اس میں اس کی ہیلپ کرنی پڑتی ہے، تو میں بچوں کو سنبھالنے میں مدد دیتا ہوں، میری بیوی کھانا بنا لیتی ہے، پھر وہ کھانا کھا کر میں اپنے کام کے لیے آ جاتا ہوں، اس لیے مجھے کچھ دیر لگ جاتی ہے۔ کہا یہ تو پھر جائز بات ہے، اور بات بتائیے۔ کہنے لگے جی دوسری بات یہ کہ یہ رات کو بالکل کسی کی بات سنتے ہی نہیں ہے، منع ہی ہے کسی کا ان کے گھر کی طرف جانا۔
عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جی اس کا جواب دیں. وہ کہنے لگے جی بات یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں یہ نیت کی تھی کہ یہ راز میں کبھی نہیں کھولوں گا. اب آپ امیر المومنین ہیں تو مجھے بتانا پڑ رہا ہے کہ میں نے دل میں نیت کی میرا دن اللہ کے بندوں کے لیے اور میری رات ان بندوں کے خالق کے لیے ہے. تو میں ساری رات اپنے گھر میں عبادت کرتا ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ میری عبادت میں کوئی مخل ہو، اس لیے دن کا وقت میں نے بندوں کے لیے متعین کر دیا، رات کا وقت اپنے خالق کے لیے، اس لیے میں گھر کے اندر ہی رہتا ہوں. اچھا بھائی تیسری بات ان کا جی ہفتے میں ایک دن تو یہ گھر سے نکلتے ہی نہیں ہے، دن میں بھی نہیں نکلتے. عمر رضی اللہ عنہ سعید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین بات یہ ہے کہ میرے پاس یہی ایک کرتا ہے جو آپ لباس دیکھ رہے ہیں، میرے پاس دوسرا لباس نہیں ہے. تو جمعہ کے دن میں فجر کے بعد اپنے ان کپڑوں کو دھو کے لٹکا دیتا ہوں اور خود کو تہبند سی باندھ لیتا ہوں. جتنی دیر میں کپڑے خشک ہوتے ہیں میں پھر نہا لیتا ہوں، پھر کپڑے بدل کے جمعہ کی نماز کے لیے آتا ہوں. جتنا وقت مجھے کپڑوں کے دھونے میں لگتا ہے اتنا وقت میں کام سے چھٹی کر لیا کرتا ہوں. یہ اس وقت کے گورنر تھے. عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو میری سلیکشن تھی وہ صحیح نکالی اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رحمت فرمائی. تو گورنروں کی بھی حالات کا کھوج رکھا کرتے تھے. تو اس طرح اگر کوئی نیک دوست ہوگا نا تو وہ بندے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھے گا، روز و شب کو دیکھے گا، تو وہ پھر اسے اخلاص سے بتائے گا کہ آپ یہ ٹھیک کر رہے ہیں اور آپ یہاں پر ٹھیک نہیں کر رہے. اس لیے کہتے ہیں المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، تم میں سے کوئی دیکھے کہ وہ کس کو دوست بنا رہا ہے، کہ تم دوست کے دین پہ آ جاؤ گے. تو نیک دوست اگر بنا لیے جائیں تو وہ انسان کو نیکی کی تلقین کرتے رہتے ہیں. حدیث پاک میں فرمایا گیا المؤمن مرأۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے. کیا مطلب؟ آئینہ کا مطلب کہ آئینے میں انسان شکل دیکھتے ہیں نا تو انسان کو اپنا چہرہ نظر آتا ہے. اسی طرح انسان کو اس کا دوست اس کی اپنی اصل شکل دکھا دیتا ہے. آج تو اگر دوست کوئی بات کر دے تو اس کو دشمن سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. میرے دوستو اگر آئینہ بتائے کہ تمہارے چہرے پر سیاہی لگی ہوئی ہے تو کبھی کسی نے آئینے کو توڑ دیا کہ کیسا واہیات آئینہ ہے، میرے چہرے کے اوپر یہ سیاہی دکھا رہا ہے. ہر بندہ کہتا ہے شکر ہے آئینہ دیکھ لیا، مجھے پتہ چل گیا داغ لگا ہے، فوراً جا کے داغ کو دھو آتا ہے. اسی طرح اگر کوئی دوست اس کو اس کی غلطی بتا دے تو وہ برا نہیں ہوتا، وہ تو آئینے کی طرح اس کو حقیقت دکھا رہا ہوتا ہے. اس لیے غلطی بتانے والے کو کبھی بھی دشمن نہیں سمجھنا چاہیے، ہمیشہ اپنا محسن سمجھنا چاہیے کہ اس نے میری اصلاح میں میری مدد کی. یہ ہے دوسرا طریقہ. تیسرا طریقہ اپنے عیب جاننا یہ ہے کہ انسان اپنے دوستوں سے اپنے بارے میں رائے معلوم کرے، اپنے دشمنوں سے. دشمن ہے انسان کے اوپر بڑا بہترین تبصرہ کرتے ہیں، بہترین تبصرہ. ان کی بھی باتیں سنیں، ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی باتیں ٹھیک کر رہے ہوں. کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ بندے پہ تھانے دار فٹ کر دیتے ہیں، یہ رو رو کے دعائیں مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھا رستہ دکھا دیجئے. اللہ تعالیٰ کچھ مخالف پیدا کر دیتے ہیں، وہ تنقید کرتے ہیں اور بندہ ڈر کے مارے برے کام سے بچا بالکل سیدھا چل رہا ہوتا ہے. یہ اس کی اپنی دعائیں ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تھانے دار فٹ کر دیے. ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے وہ فوراً اس کو پبلکلی انسلٹ کرتے ہیں تو یہ ڈر کے مارے غلطی کرنے سے بچا ہوتا ہے. تو کئی مرتبہ دشمنوں کا تبصرہ بھی بندے کے کام آ جاتا ہے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو فرماتے تھے جن دنوں نابینا ہو گئے تھے کہ ذرا ہمارے مخالفین کا بھی لٹریچر پڑھو اور دیکھو کہ ہمارے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں. شاگرد کہتے ہیں کہ حضرت کیا پڑھنے کی ضرورت ہے، انہوں نے آپ کے خلاف مغلظات بکی ہوں گی. فرماتے تھے ممکن ہے کوئی بات ایسی بھی لکھی ہو کہ جس میں ہمارے لیے اصلاح کی گنجائش نکل آتی. ہمارے اکابر کا یہ حال ہے.
باجید بستامی رحمۃ اللہ جا رہے تھے، ایک عورت نے کہا او ریاکار، ایک عورت نے کہا او ریاکار، تو حضرت کہنے لگے اللہ تیرا بھلا کرے، مدت کے بعد تو نے میری اصلیت کو پہچانا ہے، اللہ تیرا بھلا کرے، مدت کے بعد تو نے میری اصلیت کو پہچانا ہے۔ ایک بزرگ تھے، ان کو کسی نے تانا دیا کہ تمہارے اندر تو یہ بھی عیب ہے، یہ بھی عیب ہے، بڑی مجلس میں، اصل میں تو وہ ان کو پبلکلی انسلٹ کرنا چاہتا تھا، تو جب اس نے کہا نا تمہارے اندر یہ بھی عیب، یہ بھی عیب، تو وہ مسکرا پڑے، کہنے لگے میرے بھائی تم نے تو تھوڑے بتائے، میرے اندر تو اس سے بھی زیادہ عیب موجود ہے، تو نے تو تھوڑے بتائے اور میرے اندر تو اس سے بھی زیادہ عیب موجود ہے۔ چنانچہ وہ جو مقصد تھا اس کا کہ غصے میں لائے اور کوئی فتنہ پھیلائے، تو وہ مسئلہ ختم ہی ہو گیا۔ تو ہمارے مشائخ کا تو یہ حال ہے۔ چنانچہ مطرف بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں، ان کو ایک مخالف جو ہے مل گیا اور اس نے ان کو جلی کٹی سنانی شروع کر دی۔ اب وہ اپنی بستی کی طرف، محلے کی طرف جا رہے تھے، یہ بھی ساتھ ساتھ چلتا جا رہا ہے اور ان کو گالیاں نکالتا جا رہا ہے، الٹی سخت کہہ رہا ہے۔ چنانچہ نتیجہ کیا ہوا کہ جب وہ اپنی بستی کے قریب ہوئے تو کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے اے بھائی، بستی میں جو لوگ ہیں وہ میرے ساتھ محبت اور عقیدت رکھتے ہیں، اگر میرے خلاف باتیں سنیں گے تو ہو سکتا ہے تمہیں ماریں یا کچھ اور کریں، میں اس لیے کھڑا ہو گیا کہ تمہیں جو بتانا ہے مجھے ادھر ہی بتا لو، تمہیں جو کہنے ہیں وہ ادھر ہی کہہ لو، آگے نہ جاؤ کہیں وہ تمہیں نقصان نہ پہنچائیں۔ تو ہمارے مشائخ اپنے دشمنوں کی بھی بات تحمل مزاجی سے سن کے سوچتے تھے کہ کہیں کوئی ایسی بات تو نہیں کہ واقعی جس میں سے اصلاح کا پہلو نکلتا ہو۔ تو یہ تیسرا طریقہ اپنے عیب پہچاننے کا۔ اور چوتھا کہ دوسروں کی غلطیوں سے عبرت پکڑنا۔ اگر کوئی بندہ کوئی غلطی کرے تو انسان عبرت پکڑے کہ میں نے آج کے بعد ایسا کام نہیں کرنا۔ اس لیے کہتے ہیں السعید من وعظ بغیرہ، سعید وہ ہوتا ہے کہ جو دوسروں سے عبرت پکڑتا ہے، اور شقی وہ ہوتا ہے کہ جو خود اس پر گزرتی ہے تب اس کو سمجھ آتی ہے کہ مجھے یوں کرنا تھا، اپنے سے عبرت پکڑتا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام سے کسی نے کہا تھا کہ حضرت آپ دانا کیسے بنے؟ بڑی توجہ طلب بات ہے۔ اس نے پوچھا کہ حضرت آپ دانا، آپ نے حکمت کہاں سے سیکھی؟ وہ فرمانے لگے کہ میں نے حکمت بے وقوفوں سے سیکھی۔ حکمت کی بات بے وقوفوں سے؟ فرمانے لگے ہاں، وہ ایسے کہ جب میں کسی بے وقوف کو بے وقوفی کرتے دیکھتا تھا میں فوراً نوٹ کرتا تھا کہ مجھے یہ کام ہرگز نہیں کرنا، تو میں نے دوسروں سے عبرت پکڑی اور اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے وقت کا دانا اور حکیم بنا دیا۔ عبرت پکڑنا۔ اس لیے تو شریعت کی جب حدود قائم ہوتی ہیں تو شریعت نے کیا حکم دیا کہ تم میں سے ایک مجمع اکٹھا ہو جائے۔ وہ لوگوں کو اکٹھا کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اکٹھا ہونے والے عبرت حاصل کریں کہ اگر اس نے چوری کی اور ہاتھ کٹے تو ہم نے آج کے بعد چوری نہیں کرنی، فلاں نے جرم کیا سزا ملی، ہم نے جرم نہیں کرنا۔ تو شریعت بھی چاہتی ہے کہ انسان دوسروں سے عبرت پکڑے اور اپنی کوتاہیوں سے معافی مانگے۔ کہتے ہیں کہ کوا عبرت پکڑتا ہے، کتا عبرت نہیں پکڑتا۔ چنانچہ کتا اگر کسی مردار کو کھا رہا ہو اور اس کتے کو کوئی مار دے تو دوسرے دن نیا کتا آ کے کھڑا ہوگا مردار کو کھانے کے لیے، تو کتا عبرت نہیں پکڑتا۔ لیکن اگر کسی جگہ کسی کوے کو مار دیا جائے، اوہو، کوے ایسا شور مچا کے میسج دے دیتے ہیں، اس علاقے میں کچھ عرصے کے لیے کوے آنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کوا عبرت پکڑتا ہے، کتے کے اندر اتنی محبت ہوتی ہے گوشت کی کہ یہ عبرت نہیں پکڑتا۔ اسی طرح دنیا دار بھی عبرت نہیں پکڑتے، ان کی مثال بھی ایسی کہ لاب روز دیکھتے ہیں کہ فلاں بندے نے سود پہ پیسے لیے، اس کا کاروبار ڈوب گیا، خود بھی لے رہے ہوتے ہیں، پتہ بھی ہے کہ فلاں ڈوبا پھر خود بھی لے رہے ہوتے ہیں، پتہ ہے کہ فلاں بندہ صدر بنا تو ملک بدر ہوا،
پھر اس کے بعد نیا اٹھ رہا ہوتا ہے جی مجھے صدر بنا دیجئے. عبرت نہیں پکڑتے کہ پہلوں کا کیا بنا. عبرت پکڑنا عقل مند انسان کا کام ہوتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ عقل مند دوسروں کی غلطیوں سے سبق سیکھتا ہے اور بے وقوف انسان اپنی غلطیوں سے سبق سیکھتا ہے. اپنا محاسبہ روزانہ کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ رب کریم ہماری غلطیاں ہماری نظر میں واضح فرما دے. یہ محاسبہ انتہائی ضروری ہے. حضرت مولانا فرماتے تھے حاسبو قبل ان تحاسبو، تم اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. اپنا محاسبہ انسان خود کر لے. ایک عالم تھے حضرت خواجہ برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے. وہ حضرت کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ حضرت جس قدر اپنے نفس کے عیوب دور کرتا ہوں اسی قدر اور زیادہ مجھے نظر آتے ہیں. یہ کہا اس نے حضرت جس قدر میں اپنے نفس کے عیوب دور کرتا ہوں اسی قدر مجھے اور زیادہ نظر آتے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ انسان کامل کی یہی پہچان ہے. تو انسان کامل کی یہی پہچان جتنے عیب وہ نکالتا ہے اس کو اپنے اندر اس سے بھی زیادہ عیب نظر آ رہے ہوتے ہیں. چنانچہ ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ آدمی اپنے آپ کو دوسروں سے کم تر سمجھے. یہ بات ذرا توجہ طلب ہے. یہ بات توجہ طلب ہے. حضرات ذرا دل کے کانوں سے سنیں، فائدہ ہوگا. ہے سادہ سی بات مگر اہم بات ہے. تو ہمارے مشائخ نے لکھا کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے کم تر سمجھے. دوسروں سے کیا مراد؟ بڑی عمر کے لوگوں سے، چھوٹی عمر کے لوگوں سے. بڑی عمر کے لوگوں سے کم تر کیسے سمجھے؟ کہ یوں دل میں سوچے کہ یہ عمر میں بڑے ہیں، ان کو اللہ نے لمبی عمر دی، زیادہ وقت دیا، انہوں نے زیادہ نیکیاں کی ہوں گی اور ان کی نیکیاں تو میری نیکیوں سے زیادہ ہیں، لہذا یہ مجھ سے بہتر ہیں اور میں ان سے کم تر ہوں. اور اگر عمر میں چھوٹا ہو تو اس کو بھی اپنے سے بہتر سمجھیں اور اس وقت یہ سوچیں کہ یہ چھوٹا ہے، اس نے تھوڑی عمر گزاری، تھوڑے گناہ کیے، اس کے گناہ تھوڑے ہیں، میرے گناہ زیادہ ہیں، لہذا مجھ سے یہ چھوٹی عمر کا بندہ زیادہ بہتر ہے. تو بڑی عمر والے کو بھی اپنے سے بہتر سمجھیں اور چھوٹی عمر والے کو بھی اپنے سے بہتر سمجھیں. اچھا، اور آگے ایک پوائنٹ، عالم کو بھی اپنے سے بہتر سمجھیں اور بے عمل غافل کو بھی اپنے سے بہتر سمجھیں. اب یہ بات ذرا عجیب ہو گئی. عالم کو تو بہتر سمجھنا آسان کہ انسان یہ سمجھے کہ بھئی اللہ نے اسے علم دیا، نبی علیہ السلام کا وارث بنایا، لہذا وہ ہم سے زیادہ بہتر ہے. یہ تو بات ذرا سمجھ میں جلدی آ جاتی ہے. لیکن یہ سمجھنا کہ یہ فاسق بندہ جو کبیرہ کا مرتکب ہو رہا ہے، گناہگار بندہ، بے نمازی بندہ، یہ بھی مجھ سے بہتر ہے، اس کے لیے نفس آمادہ نہیں ہوتا. نفس کہتے ہیں جی کیسے وہ ہم سے بہتر ہے؟ ہم بہتر ہیں. مگر بزرگوں نے کہا نہیں، اس کو بہتر سمجھو. وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ اس وقت وہ آدمی گناہ کر رہا ہے اور اس کے گناہوں کا ڈھیر بہت زیادہ ہے. شریعت نے ایک حکم دیا کہ جب کوئی بندہ سچی توبہ کر لیتا ہے، اولئک یبدل اللہ سیئات حسنات، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو ان کی نیکیوں میں بدل دیتا ہے. لہذا اس بات کے چانسز موجود ہیں کہ وہ بندہ کسی وقت بھی سچی توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا اور اس کی نیکیاں پھر ہماری نیکیوں سے زیادہ ہو جائیں. لہذا چانس موجود ہے کہ بھئی وہ ہم سے زیادہ جو ہے بڑا ہو جائے. تو اس لحاظ سے یہ سوچنا کہ جو گناہگار ہے بھئی ہم سے تو وہ بھی بہتر ہے، تو یہ سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. لیکن ایک بات انہوں نے اور لکھی، وہ فرماتے ہیں نہیں، کافر کو بھی اپنے سے بہتر سمجھے. اب یہ بات سمجھنی بڑی مشکل، توجہ فرمائیے گا.
وہ کیسے؟ کافر کو بھی اپنے سے بہتر سمجھے. اب اس کے لیے تو دل نفس آمادہ نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں جی ہم کلمہ گو مومن ہے اور وہ کافر ہے، ہم کافر کو اپنے سے کیسے بہتر سمجھیں؟ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات میں لکھا کہ سالک اس وقت تک اللہ کا قرب نہیں پا سکتا جب تک کہ اپنے آپ کو کافر فرنگ سے بھی بدتر نہ سمجھے. اب یہ بات سمجھنی بڑی مشکل. چنانچہ کسی نے حضرت اکبر ثانی رحمۃ اللہ کے سامنے مسئلہ پیش کیا. اس نے کہا کہ حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ جیسی شخصیت اور انہوں نے ایسی بات لکھ دی ہے کہ اپنے آپ کو کافر سے بھی بدتر سمجھے. تو حضرت نے بات کھول کر سمجھا دی. فرمانے لگے دیکھو کہ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار تو انجام کے اوپر ہے. احتمال ہے کہ زندگی میں ہم سے کوئی غلطی ہو جائے اور ہم ایمان سے محروم ہو اور کوئی قبولیت کا وقت آ جائے اور یہ بندہ ایمان کو قبول کر کے اسے ایمان پہ موت آ جائے اور ہم فتنے میں الجھ جائیں، اس لیے سمجھے کہ بھئی مجھ سے تو یہ بھی بہتر ہے. تو حضرت ثانی رحمۃ اللہ ایک بات کہتے تھے کہ مومن کو حالن اپنے سے بہتر سمجھو. توجہ فرمائیے، مومن کو حالن اپنے سے بہتر سمجھو اور کافر کو احتمالن اپنے سے بہتر سمجھو. مومن کو حالن اپنے سے بہتر سمجھو، وہ اس وقت بھی مجھ سے بہتر ہے جس حال میں ہے مومن ہے. مومن کو حالن اپنے سے بہتر سمجھو اور کافر کو احتمالن اپنے سے بہتر سمجھو. احتمال ہے اللہ تعالیٰ اس کو اگر ایمان عطا فرما دے، الاسلام یہدم من کان قبلہ، اسلام اپنے پہلے سے سب گناہوں کو دھو دیتا ہے، چنانچہ وہ گناہوں سے پاک ہو کر جائے گا، ہم سے تو پھر وہی بہتر ہو جائے گا. تو اب یہ مسئلہ سمجھنا آسان ہو گیا. بلکہ امام ربانی مجلس نے ایک عجیب بات لکھی. وہ فرماتے ہیں اپنے آپ کو خسیس کتے سے بھی بدتر سمجھے. دیکھا نفس کو ایسے باندھا رگڑا دیا ہے نا ہمارے مشائخ نے کہ مزہ آ جاتا ہے. اپنے آپ کو خسیس کتے سے بھی بدتر سمجھے، یعنی جس کو خارش ہوتی ہے نا، اس خارش زدہ کتے سے بھی اپنے آپ کو بدتر سمجھے. اب نفس آمادہ نہیں ہوتا کہ جی ہم انسان ہیں، افضل اشرف المخلوقات ہیں، ہم کیسے برے ہو گئے اور کتا بہتر ہو گیا. مگر ہمارے مشائخ نے بات سمجھائی. وہ کہنے لگے اگر کتے کا اپنے مالک سے تعلق دیکھو اور اپنے مالک سے تعلق دیکھو تو تمہارا دل گواہی دے گا کتا اپنے مالک کا زیادہ وفادار ہے، ہم اپنے مالک کے اتنے وفادار نہیں ہیں. تو بات تو بالکل ٹھیک. مثلا کتا اپنے مالک کا گھر در چھوڑ کے کبھی نہیں جاتا. کتے کو ڈنڈے مارے، جوتے مارے، اس کا مالک جو مرضی کرے، وہ ذرا سا آنکھ سے اوجھل ہوگا پھر دروازے پہ آ کے بیٹھ جائے گا. کتا اپنے مالک کا در چھوڑ کے کبھی نہیں جاتا. مگر مومن کا حال دیکھو، ذرا سی کاروباری پریشانی آئی اور یہ مسجد کا دروازہ بھول گیا. 1 مہینے سے مسجد ہی نہیں آ رہے. ارے صاحب کیا ہوا؟ وہ جی کچھ کاروباری پریشانی ہے، کاروباری پریشانی ذرا ٹھیک ہو گئی مسجد آؤں گا. لو، کاروباری پریشانی پر مسجد کا دروازہ ہی بھول گئے. تو ہم سے تو کتا ہی بہتر کہ جس کو جوتے پڑتے ہیں اور اس کے باوجود وہ مالک کا در نہیں چھوڑتا. ہمیں ذرا سی کوئی پریشانی آتی ہے ہم اپنے مالک کا در اسی وقت چھوڑ بیٹھتے ہیں. واقعی اگر ہم اپنی اوقات دیکھنا چاہیں تو بات اسی طرح ہے کہ ہم سے تو کتا اپنے مالک کا زیادہ وفادار ہے. ایک نقطے کی بات یاد رکھیے، یہ آج اپنی بات سمیٹ رہا ہے. نقطے کی بات یہ ہے کہ انسان اپنے بارے میں ہمیشہ خوش فہمی میں مبتلا ہوتا ہے. اپنے بارے میں ہمیشہ خوش فہمی میں مبتلا ہوتا ہے. جبکہ مشائخ کی صحبت میں آتا ہے تو مشائخ اس کو اپنے بارے میں بدگمان کر دیتے ہیں. دوسروں کے بارے میں خوش فہمی، اپنے بارے میں بدگمانی. جبکہ عام بندہ اپنے بارے میں خوش فہمی اور دوسروں کے بارے میں بدگمانی. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
مرا پیر دانائے مرشد شہاب، دو اندر سے فرمود بر روئے آپ، یکے آنکھ کے برخیر بدبی مباش، دیگر آنکھ کے برخویش خود بھی مباش۔ میرے شیخ نے دریا کے کنارے دو لفظوں میں مجھے تصوف سمجھا دیا، معرفت کا نچوڑ سمجھا دیا۔ وہ کیا تھا کہ دوسروں کے اوپر بدبی نہ ہونا اور اپنے اوپر خود بھی نہ ہونا۔ بس دو باتیں جس نے سمجھ لی اس نے گویا پوری معرفت کو سمجھ لیا۔ دوسروں کے اوپر بدبی نہ ہونا یعنی دوسروں کی غلطیاں تلاش نہ کرنا، اور اپنے بارے میں خوش فہمی میں نہ رہنا، بلکہ اپنے بارے میں بدبی ہونا، اپنی غلطیاں دیکھنا کہ میرے اندر کیا کوتاہیاں ہیں۔ اور اتنی عجیب بات ہے، انسان کو دوسروں کی غلطیوں کا اگر شک بھی پڑ جاتا ہے، انسان ان سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے، جبکہ اپنی غلطیوں کا یقین ہوتا ہے پھر بھی اپنے نفس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ آج کا ٹاپک بے مزہ سا تھا، چونکہ اپنی غلطیاں ماننے کو دل نہیں کرتا، لیکن آپ حضرات چونکہ تشریف لائے، بڑے صبر کے ساتھ آپ بیٹھے رہے اور اپنے خلاف باتیں سنتے رہے۔ اب آخری بات، اس کے بعد دعا، اور یہ بات توجہ طلب ہے بالخصوص علماء کے لیے۔ تو وہ یہ بات دل میں آئی تھی، لیکن پہلے سوچا کہ نہیں کہیں تو اچھا، لیکن اب یہاں بیٹھے ہیں تو امانت کا تقاضا یہ ہے کہ دل میں جو متعلقہ بات آ رہی ہو وہ کہہ دینی چاہیے۔ المجالس بالامانہ، قرآن مجید کی ایک آیت ہے، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ طلباء متوجہ ہوں، تحقیق ہم نے آپ پر کتاب نازل کی جس میں کہ تمہارا ذکر موجود ہے، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تو قرآن مجید کی آیت بتا رہی ہے کہ قرآن مجید میں ہمارا بھی تذکرہ موجود ہے۔ سادہ سے معنی ہے نا، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، تحقیق ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی جس میں تمہارا تذکرہ موجود ہے، افلا تعقلون، عقل نہیں رکھتے؟ تو معلوم ہوا کہ اگر ہم قرآن مجید کی طرف رجوع کریں تو ہمارا تذکرہ قرآن مجید میں کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ کس آیت میں موجود ہے؟ وہ آیت ڈھونڈنی پڑتی ہے، وہ آیت ڈھونڈنی پڑتی ہے کہ کس آیت کے ہم مصداق ہیں۔ اس عاجز نے آج اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے جب قرآن مجید کا آئینہ دیکھا تو ایک آیت بالکل اپنے اوپر فٹ ہوتی نظر آئی، 100%، 100%۔ بس وہ آیت پڑھ دیتے ہیں، علماء ترجمہ جانتے ہیں، وہ سمجھ جائیں گے، اور اصل میں اشارہ انہی کو کرنا کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ ایک بندے کا تذکرہ کرتے ہیں، اس عاجز کو قرآن کے آئینے میں وہ بندہ اپنی ذات نظر آتی ہے، ہو بہو وہ آیت فٹ ہوتی ہے، اور جب اس کو پڑھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے قرآن پاک میں ہمارا بھی تذکرہ کر دیا۔ بس اس آیت کو ذرا بار بار پڑھیں گے نا، 2-4 بار تنہائی میں، تو اپنی اوقات کا پتہ چل جائے گا
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا، اور اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتا ہے ایک بندے کی جو غلام ہے، لا يقدر علی شیء، کسی چیز پر اس کی قدرت نہیں، پلے اس کے کچھ نہیں، مگر حالت کیا ہے؟ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَى، اپنے مالک کے اوپر بوجھ بنا ہوا ہے، اینما یوجہ لا یاتی بخیر، جہاں بھی جاتا ہے کہیں سے خیر نہیں لے کے آتا۔ ذرا تنہائی میں اس آیت کو پڑھ کے دیکھنا کہ کہیں ہم بھی بوجھ تو نہیں بنے ہوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنوں میں سے جو کبائر کے مرتکب ہیں ان کو اپنی زمین کا بوجھ کہا ہے۔ فرمایا سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اے میری زمین کے بوجھو، ہم اپنے آپ کو تمہارے لیے فارغ کر رہے ہیں۔ جو کبائر کے مرتکب ہوتے ہیں وہ اللہ کی زمین پر بوجھ ہیں، تو ایسا تو نہیں کہ کہیں ہم بھی بوجھ بنے ہوئے ہیں۔ تو اس آئینے میں ہمیں اپنی شکل نظر آئے گی۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا، اور اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے ایک بندے کی جو مملوک ہے، غلام ہے، مگر لا يقدر علی شیء، کسی چیز پر اس کی قدرت نہیں، اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَى، اپنے مالک پہ بھی بوجھ بنا ہوا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اینما یوجہ لا یاتی بخیر، جہاں کہیں بھی جاتا ہے کہیں سے خیر نہیں لے کے آتا۔ اب اگر ہماری یہ حالت ہے تو ہمیں پھر اپنے آپ کو بدلنا کیسے ہے؟ بس اس بات کو ذرا سوچئے گا، کسی دوسری محفل میں آپ کو پھر اس کا جواب دے دیں گے، لیکن آج کی رات صرف اس کے معنی پر، یہ جو آیت ہے نا، اس کے معنی پر غور کرنا اور اپنی زندگی کو اس آیت کے تناظر میں دیکھنا، بس اتنی سی اسائنمنٹ دے دیتے ہیں، انشاءاللہ صبح تک آپ پر حقیقت واضح ہو جائے گی۔ رب کریم ہمیں اپنی اوقات ہر وقت مد نظر رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نہ تھی اپنی برائیوں کی جو خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، نہ تھی اپنی برائیوں کی جو خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پہ جو نظر، تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ جب اپنی برائیوں پہ نظر پڑتی ہے پھر بندے کو سب اچھے لگتے ہیں، بس اس کو اکیلا ایک بندہ اپنا آپ برا لگ رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھا بننے کی توفیق عطا فرما دے۔